18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عبداللہ بن سبا اور مروان بن حکم کی شرارتوں سے واقع ہوئی۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کو اکسایا، غلط فہمیوں میں ڈال کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کیا۔ مصر کے لوگوں کے حکم پر صحابہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گورنر کی معزولی کا اصرار کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ جس کو کہو میں اسے گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور محمد بن ابی بکر کو مصر کا نیا گورنر مقرر کر دیں۔ تو آپ نے گورنر مقرر کر کے اسے مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر سے مروان بن حکم نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر قاصد کو مصر کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ مصر کے گورنر کو کہو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے زبردستی محمد بن ابی بکر کو اپنا گورنر بنا لیا ہے۔ جب یہ مصر پہنچیں تو تم محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اس بدبخت نے یہ شرارت کی اور اس غلام کو بھیجا اور اس پر مہر سیدنا عثمان غنی کی لگائی۔ جب راستے میں یہ آپس میں ملاقات ہوئی محمد بن ابی بکر ان کے قافلوں کی اس غلام کے ساتھ، تو آپ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سیدنا عثمان غنی کا حکم لے کر میں مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا حکم ہے؟ تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں میں شک پیدا ہو گیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں خط نکلا، خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ سیدنا عثمان غنی فرما رہے ہیں جب محمد بن ابی بکر اور اس کا قافلہ مصر پہنچے تو تم اسے قتل کر دینا۔ جب لوگوں نے یہ خط پڑھا، محمد بن ابی بکر نے یہ خط پڑھا تو ان میں غصہ پیدا ہو گیا۔ یہ واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دکھایا اور لوگوں کو خط پڑھ کر سنایا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ تو وہ بدبخت ان باتوں میں آ چکے تھے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کر دیا، بند کر دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محصور کیے گئے اور 40 دن آپ پر پانی بند کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں آپ یہ وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے جنہوں نے مدینے کے لیے بئر روما کا کنواں خرید کر وقف کر دیا کہ مدینے کے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے۔ وہ عثمان جو مدینے کے لیے کنواں خرید کر وقف کر رہا ہے، آج اسی کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور باہر سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو حضرت مولا کائنات نے پہرے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، مگر وہ بدبخت ایک دوسرے گھر سے چھلانگ لگا کر سیدنا عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ تب آپ سیدنا امام حسین اور امام حسن آپ پہرا دے رہے تھے، تو سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس بدبخت نے آ کر آپ پر وار کیا، تلوار کا وار کیا۔ سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، جب آپ کی بیوی حضرت بی بی نائلہ نے دیکھا آپ دوڑ کر آئیں، آپ نے اسے ہٹایا تو ان بدبختوں نے پھر وار کیا تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ روایات میں ہے کہ آپ کا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ بدبختو، یہ وہی ہاتھ ہے جس سے عثمان غنی وہی لکھتا تھا، یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ لیکن وہ بدبخت
انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحج عصر کا وقت تھا، آپ نماز ادا کر چکے تھے، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرا تو روایات میں آتا ہے خون کا قطرہ سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ایسے مرتبے اور مقام کی مالک تھی جس کی شان کو، جس کی عزت کو، جس کے مقام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین میں بیان فرمایا تھا۔